وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء درس نمبر 1482 آیت نمبر 105 سے 108. آج کا موضوع کیا ہم عملاً غیر مسلم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یوم نطوی السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں. جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے. یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے. ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 105. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. اور ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. اور اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دراصل دنیا والوں کے حق میں یعنی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھجوایا ہے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین. سامعین کرام، ہم بات کر رہے تھے گزشتہ سبق میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اس کے بارے میں نے آپ سے بات کی بھی تھی تھوڑی سی، اور تھوڑی سی رہتی ہے. دیکھیں، ہم تو دنیا کو اپنی منزل بنا چکے ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن یہ بات بڑی بے وقوفی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک بہت بڑی خبر ہے یہ اس آیت میں، اور ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے، خبر بھی ہے، لیکن ایک ضروری بات ہے. اور ضروری بات ایسی ہے کہ اس میں ہمارے دین و دنیا کی دونوں کی بھلائی ہے. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ یعنی من حیث القوم اور افراد کے حساب سے بھی اس بات سے غافل ہیں. یعنی دیکھیں، شیر کی کچھار میں شیر ہی رہتا ہے، اور یعنی ہر چیز کے لیے ہر چیز کا ایک مالک ہے. شہد کی مکھی کے چھتے پر شہد کی مکھیاں ہی بیٹھیں گی، عام مکھی آ کے وہاں نہیں بیٹھ سکتی. یہ یعنی اس قسم کی بات ہے. یعنی جو کام جس کے لیے ہے
اور جو لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اسی کے لیے ہے۔ سورج کو یعنی سورج توانائی دے رہا ہے ہمیں، یہ اسی کا کام ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ اس قسم کی بات ہے۔ دیکھیں زمین میں یعنی زمین کے وارث کون ہیں؟ نحن الوارثون، اللہ تعالیٰ حقیقی وارث ہے، پھر اللہ کے نیک بندے ہیں۔ زمین کے وارث جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ یعنی بالکل واضح الفاظ ہیں، زمین کے وارث جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہاں اگر نیک بندے نہ ہو تو پھر کاروبار دنیا تو جاری رہے گا۔ کچھ عرصے کے لیے آپ دیکھیں افغانستان میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ آ گیا تھا، جو تھے نا وہ بیچتی تھے، اور پھر وہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا، تو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے وہ کمزور پڑ گئے یا کسی بھی وجہ سے وہاں ڈاکوؤں کا، تو تھوڑے عرصے ہی ان کی حکومت رہی۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ زمین کا وارث جو ہے وہ اللہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے نیک بندے ہیں، ایک جماعت، مومنین کی ایک جماعت، یہ اہل ہے کہ اگر جماعت ہو تو وہ زمین کی وارث ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کو اٹل قانون ہے۔ ہاں اگر جماعت نہ ہو، اچھا اب یہ ہے کہ دیکھیں آج کل کی زمین، پہلے تو اتنے وہ نہیں تھے، یعنی لوگ اتنے نہیں تھے، لیکن آج زمین بھری بھی ہے انسانوں سے۔ اللہ کے بندے نہیں ہیں اس میں، لیکن انسان ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ان انسانوں تک حق کی تبلیغ پہنچانا کس کا کام ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کی امت کی ڈیوٹی ہے۔ اور ہم تو دیکھیں دنیاوی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور پھر ہم نے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت دی تھی، خلافت ارضی، اس کو وہ مقام ہم بھول چکے ہیں، وہ مقام ہم بھول چکے ہیں، اور ہم نے خواہشات نفس کا اتباع شروع کر دیا ہے، دنیا کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کے دھوکے میں آ گئے۔ لیکن کیا آپ نہیں چاہتے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس دنیا پر اللہ کی حکومت ہو اور پھر اس کے نیک بندے کی حکومت ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، اور وہ ام الکتاب وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن جو لوح محفوظ میں ہے تو وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زمین کے وارث جو ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو میں آپ کو دیکھیں، آپس میں ہم بات کر رہے ہیں نا، آپ کیوں مطلب آپ نے تھوڑی سی فائدے کے لیے آپ نے اللہ کا جو دین ہے وہ فراموش کر دیا ہے، اور ساری دنیا پر اس وقت حکومت ہونی چاہیے اللہ کے نیک بندوں کی۔ کفر کا نظام ختم ہونا چاہیے، باطل کو مٹ جانا چاہیے، اہل حق کو اس زمین کا وارث ہونا چاہیے۔ اہل حق کون؟ اللہ کے نیک بندے جو ہیں۔ اور گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ اس میں کوئی زور زبردستی والی بات نہیں ہے، ایک جماعت آپ خود بنائیں۔ اس میں دیکھیں کسی ہیل و حجت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو اللہ کا یعنی آپ اللہ کو منزل بنا سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے۔ آج پاکستان میں ٹھیک ہے یعنی نظام ٹھیک نہیں ہے یا باطل نظام ہے، لیکن آپ کو تو کوئی نہیں روک رہا، آپ کو اللہ کی بندگی سے کون روکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روکتا۔ یعنی خاص طور پہ پاکستان میں آپ پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ اگر اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، اپنا سر اطاعت اللہ کے حکم کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں تو آپ بن جائیں۔ تو اور مومنوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے، اور یہ حکم جو ہے قرآن کا میں آپ کو سنا رہا ہوں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، اور ان کا اللہ پر ایمان ہو۔
پھر یہ دیکھیں امت مسلمہ کی ڈیوٹی ہے، یہ تو ہم نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو ٹھوکر مار کے ختم کر دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح میں نے آپ کو اے مسلمانوں تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے تم ایک نمونہ پیش کرو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہوگی۔ دیکھیں میں آپ کو دنیا پر حکومت کا لالچ نہیں دے رہا، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں اور جو جرائم ہیں اس کے چھوڑنے کا کہہ رہا ہوں کہ آپ مجرمانہ زندگی کو ترک کر دیں، اللہ کی اطاعت کو قبول کر لیں، اللہ کے بندے بن جائیں، اور اس زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ وہ کیسے ہوگی؟ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف پیار سے بلائیں، محبت سے بلائیں، دلیل سے بلائیں۔ تو لوگ اتنے پاگل نہیں ہیں کہ وہ اپنے دیکھیں آج اکثریت کو قرآن نہیں پہنچا ہے، لوگ قرآن کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اس دن میں ایک کلپ سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ، تو وہ کوئی تھا یورپین ممالک میں کوئی ہوگا، تو وہ لوگوں کو روک کر اس نے ایک کلپ بنایا ہوا تھا، تو لوگوں کو روک کر اس کہتا کہ اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تو میں تمہیں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک قاری صاحب کی قرآن کی کچھ آیات اور وہ سنا رہے تھے۔ اب لوگ تو سمجھتے نہیں تھے، اور وہ بڑی اچھی تلاوت تھی، تو بڑے اچھے انداز میں، دھیمے لہجے میں، اور بڑی اچھی تلاوت تھی، تو لوگوں پر ایک اثر کرتی تھی وہ۔ اب ظاہر ہے کہ وہ سب غیر مسلم تھے، تو پھر اس کے بعد وہ پوچھتا کہ بھئی یہ کون سی زبان ہے، تو لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عربی زبان ہے۔ ادھر ادھر کی وہ جو بھی اپنے ذہن سے وہ کہتے وہ غیر مسلم جو تھے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا محسوس کیا؟ اس نے کہا سیٹسفیکشن، سکون، بڑا اچھا کلام ہے، جو بھی ہے، جس کا بھی ہے، جس زبان میں، بڑا اچھا کلام ہے۔ تو دیکھیں دلیل سے اگر بات کریں، ہم پیار سے بات کریں، تو لوگوں کو دیکھیں ادعو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے راستے کی طرف، حکمت سے، دانائی سے، اور اچھی نصیحت سے۔ یہ تو آج کچھ لوگوں کا ایک فرقہ وجود میں آ گیا ہے جو کہتا ہے ہم نے تلوار کے زور پر اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ وہ تشدد جو پھر مسلمانوں کو بھی کافر سمجھتا ہے اور بم پھوڑتا ہے، اس کی میں یعنی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، دیکھیں نبی کا طریقہ کیا تھا۔ ان کو حکومت کی آفر ہوئی تھی ابتدائی نبوت پہ کہ بھئی تم ہمارے بادشاہ بن جاؤ، انہوں نے بادشاہت قبول نہیں کی۔ تو آج کل تو جو طریقہ ہے اس پہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، آپ کہہ دیجئے ان سے، سورہ یوسف، آپ کہہ دیجئے ان سے میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، دلائل کی بنیاد پہ، تلوار گولی کی زور پہ نہیں، دلائل سے۔ انا ومن اتبعن، میں اور میرے جو بھی پیروکار ہیں۔ تو یہ ایک بات ذہن سے نکال لیں، اسلام میں تشدد نہیں ہے، تلوار کا زور نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، پالیسی اللہ کی، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ لیکن وہ باتیں یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو کیوں بھلا دیا ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، دین کو قائم کرو، اور دین کو قائم کرنا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، حضور کو
اللہ تعالیٰ نے بھجوایا اس لیے ہے کہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ آج دنیا پر اسلام کی حکومت ہونی چاہیے، اللہ کی حکومت ہونی چاہیے، یعنی اقتدار اللہ کا ہونا چاہیے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، ہاں لوگوں کی مرضی ہے، حکم اللہ کا ہو سارے لوگ کافر بن جائیں، اس میں زبردستی نہیں ہے۔ دیکھیں جزیہ، اسلام میں جزیے کی اصطلاح ہے۔ جزیہ یہ کہ اسلام کی حکومت میں اگر کوئی لوگ حق کو نہیں قبول کرنا چاہتے تو وہ رہیں اور جزیہ دے دیں، ایک ٹیکس ہے، جزیہ ایک ٹیکس ہے، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کی ہم حفاظت کریں گے۔ لیکن میں جو آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک جماعت بنائیں، نیک لوگوں کی ایک جماعت ہو، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّت، تم میں ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، اللہ پر ایمان رکھے۔ تو جو دیکھیں ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو تو ہم نے بھلا دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھ دیا ہے، یعنی دیکھیں میں مر گیا مثال کے طور پہ، مرنا ہے میں نے، میرے بعد وارث کون ہوں گے؟ میرے وارثین، میرے جو قریبی وارث ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جو بھی ہیں، تو وہ وارث ہوں گے۔ دور کے رشتہ دار میرے وارث نہیں ہیں، قریبی میرے۔ تو اسی طرح اللہ کا دین ہے، اس کے وارث عبادی الصالحون ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تو میں تو آپ کو بلا رہا ہوں اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے ایک جماعت بنائیں، ایک امیر کا انتخاب کریں اور پھر اس کی اطاعت، اور پھر زمین میں پھیل جائیں، اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ آج کل تو دیکھیں بڑا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ سوشل میڈیا ہے، اور ہر قسم کی زبان میں ہم ایک بہت بڑا آپ لوگ ادارہ بنا سکتے ہیں، ہر قسم کی زبانوں میں اللہ کے دین کو پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں ایک واضح بہت بڑی خبر ہے، بلاغ، جو میرے بندے ہیں، لقوم عابدین، جو میرے بندے ہیں اس میں اس کے لیے بہت بڑی خبر ہے، لبلاغن، بہت واضح بات ہے، بہت واضح میسج ہے۔ اور باقی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور یعنی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ پریشانی کا سبب نہیں ہے لوگوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے، اور خاص کر تو پھر یعنی جو دنیا والے ہیں، جو انسان ہیں، ان کے لیے تو رحمت ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اسلام میں تشدد نہیں ہے، تشدد کے ذریعے آپ ایمان کی دعوت دینا یہ ناجائز ہے، میں یہ بات کہوں گا۔ اور وہ دیکھیں عبادت تو عبادت محبت کے ساتھ ہوتی ہے، جبر کے ساتھ عبادت کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے کہ آپ جبر کے ساتھ لوگوں کو نماز کو بلائیں یا یہ کریں وہ کریں۔ بہرحال وہ تو پھر تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ یہ ایک واضح میسج ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ یہ امریکہ، یہ روس، یہ جاپان اور یہ چین، یہ سب اس میں اللہ کی حکومت ہو، اللہ کے نیک بندے اس میں اللہ کا نظام نافذ کریں، اور باقی لوگوں کی مرضی ہے۔ ہاں دین کو پہنچانا ہمارا کام ہے، پیار سے، محبت سے۔ تو بہرحال یہ ایک میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اس پر سوچیں۔ اور قل انما یوحا الیہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے تو یہ وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو ایک ہے، فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہو، اس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو۔ یہ بھی بہت اہم آیت ہے، اور دیکھیں سورت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے،
یہ 108 نمبر آیت ہے اس سورت کی، اور 112 آیات ہیں اس سورت میں، اور یہ میسج جو ہے قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، یعنی یہ ایک دعوت ہے کہ بھئی معبود تمہارا اللہ ہے، ایک معبود ہے، فہل انتم مسلمون، کیا تم اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہو؟ اب یہ میسج جو ہے یہ تو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کون؟ آج کی مسلمان قوم، افراد اور قوم۔ ہم تو باطل کی پرستش کر رہے ہیں، باطل کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے۔ ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، ایک بالکل واضح بات ہے۔ آج کے مسلمان کا معبود اللہ نہیں ہے، یہ تو خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے، اس نے تو اپنی مرضی کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ دیکھیں، ایک بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے، ہم تو ساری باتوں سے ناواقف ہیں، ہم غافل ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم ظالم ہیں اور مجرم ہیں اللہ کے، اور ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ لیکن بات یہ ہے، جو سچی بات ہے، جو حقیقی بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا انعام ہمیں دینا چاہتا ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ جنت ہے، جہاں ہمیں یہ انعام ملے گا۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متقی جو ہیں جنت باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، کہاں پر؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو اب یہ ہے نا کہ فہل انتم مسلمون، کیا تم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہو؟ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو زور نہیں کرتا۔ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، جس نے پسند کیا اللہ کی ملاقات کو، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا، اور جس نے ناگوار جانا اللہ کی ملاقات کو، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار جانے گا۔ یہاں کوئی زور زبردستی کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، میرے شاید کچھ لوگ ایسے ہوں آپ میں جنہوں نے میرے درجنوں کلپ سنے ہوں، کبھی میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں اللہ کو منزل نہیں بناتے، کیوں اللہ کے راستے پر نہیں چلتے۔ میرا تو کام یہ نہیں ہے، لوگوں کو منوانا میرا کام نہیں ہے، نہ پیغمبر کا کام ہے۔ ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، پیغمبر کا کام صرف پہنچانا ہے، بلاغ، بس بات ختم، ذمہ داری ختم۔ انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، یہ میرے پاس واپس لوٹ کے آئیں گے، ان کا حساب میں کروں گا۔ تو دیکھیں، رب حساب جب آپ سے کرے گا تو آپ کو جواب دینا پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہاں آپ جواب کی تیاری کر لیں، ایسا ماحول پیدا نہ کریں کہ رب آپ سے حساب لے، یا آپ سے جرح کرے کہ کیوں من نوقش ہلک۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس سے نوقشہ، کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ ہلاک ہو گیا، پھر تو جواب نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیں ہمارے پاس جو جوابات ہیں وہ غلط ہیں سارے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں بہانے تو بنا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر ہم بہانے نہیں بنا سکتے۔ یہاں تو 100 آپ باتیں پیش کر دیں گے، لوگ مجھے 100 بہانے پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو پوچھتے بھی نہیں ہیں، نہ ہمارا یہ کام ہے کہ بھئی تم نے کیوں ایسا نہیں کیا، کیوں ایسا نہیں کر رہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے، یہ آیت نمبر 108 کا مضمون میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کو الہ واحد مان لینے میں ہماری کامیابی ہے، انسان کی معراج ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے. اگر ہم اپنی معراج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیں. بس فل سٹاپ. اگر آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، آپ مسلمان بن گئے، تو پھر آپ مومن بھی ہیں اور آپ کامیاب ہیں. ہو سکتا ہے آپ سے کوئی پوچھ گچھ بھی نہ ہو، بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے. لیکن اس کے لیے پھر شرائط ہیں کہ آپ پوری جدوجہد کریں، محنت کریں، کوئی ایسی سقم نہ چھوڑیں اپنی زندگی میں کہ آپ سے پوچھ گچھ ہو، اور نیت کو خالص کر لیں، زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، زندگی اللہ کے لیے گزاریں. اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں اور کہہ دیں اپنے عمل سے کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں یکسو ہوں، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا ہے. آج ہم نہیں کہہ سکتے، آپ آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ان سے میں مخاطب ہی نہیں ہوں، میں تو عام مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں. تو آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرا رخ تو اللہ کی طرف ہے، میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ہم تو بس زبانی، ہمارا تو سارا کام زبانی کلامی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. ہمارے اسلام کی بات زبان سے شروع ہوتی ہے، زبان پر ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے. ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو دیکھیں، سوچ سمجھ سے کام لیں، زندگی کو ضائع نہ کریں. یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور یہ پھر دوبارہ نہیں ملے گا آپ کو، یہ مہلت دوبارہ نہیں ملے گی. پھر آپ انگلیاں کاٹ کاٹ کھائیں گے مارے افسوس کے، لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر بہت آرزو کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بہت دفعہ یہ خواہش کریں گے، اور کافر لوگ جو حق سے منکر ہیں کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا ہوتا. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا. چھوڑ دو ان مسلمانوں کو کہ کھائیں اور پئیں، اور ان کو امیدیں غفلت میں ڈالے رکھیں. ان کو جلد پتہ لگ جائے گا. یہ قرآن آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے. بہرحال یہ مضمون ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے
اس میں خدا کے حکموں کی تبلیغ ہے. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون. کہہ دو کہ مجھ پر خدا کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود خدا واحد ہے، تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار ہو جاؤ. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.